السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تربیت کے کون سے 3 فیکٹرز ہیں، کون سے عوامل ہیں جو انسان کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان جو ہے مہد سے لے کے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، بدلتا ہے، اپنی تربیت کرتا رہتا ہے، اس کی ایک ٹریننگ چلتی رہتی ہے۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کون سی 3 ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو یہ اکثر بدل دیتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے قرآن و حدیث کا علم۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم ایک ایسا علم ہے کہ جب انسان اس کو مان لیتا ہے نا، کہ جب علم حاصل کر لیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کیا تو پھر انسان ایک دم ایسے بدلتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی آپ نے درخت کوئی دیکھا ہو کہ جس کی شاخیں بری پڑی ہیں، لمبی لمبی شاخیں ہیں، کوئی ادھر کو نکلی ہوئی، کوئی ادھر کو نکلی ہوئی ہے، کوئی اس کی ڈائریکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو علم ہے، جب انسان اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو وہ شاخیں کٹ جاتی ہیں اور انسان ایک خوبصورت شکل ڈھال لیتا ہے۔ وہ اصول و ضوابط جب طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے جیسے قرآن میں لکھا ہے، اور یہ کام ایسے کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ ایک دم انسان بدل جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے، آپ نے صحابہ کرام کی لائف کو پڑھا ہے کہ وہ بکریاں چرانے والے، بغیر علم والے، اتنے علم والے لوگ نہیں تھے وہ، اور ان سویلائزڈ لوگ تھے۔ ان کو زندگی گزارنے کے وہ اور طریقے بھی نہیں پتہ تھے جو آج آپ کو پتہ ہیں، جو آج ہمارے بچوں تک کو پتہ ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ علم حاصل کیا تو وہ ایک دم سویلائزڈ ہو گئے، اور آج تک ہم ان کا پڑھایا ہوا علم، ان کے طریقوں کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے رہنما ستارے بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک دم ان کو بدلا، ان کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک دم کیسے بدلے؟ وہ قرآن اور حدیث کے علم سے بدلے۔ نمبر 2 جو انسانی شخصیت کے اوپر جو ایفیکٹ کرتا ہے، جو انسانی تربیت کا جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے، وہ ہے انسان کا ماحول۔ ایک انسان ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ 60 سال گزار دیتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہونی۔ وہ ویسا جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، آپ یہ یاد رکھنا۔ انسان تب بدلتا ہے جب وہ اپنا ماحول بدلتا ہے۔ جو انسان جتنے زیادہ ماحول چینج کرے گا اس کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں گی، اور اگر وہ سیکھنے والا آدمی ہے تو ہر جگہ سے ڈیفرنٹ چیزیں سیکھ کر وہ ایک بہت زبردست انسان بن سکتا ہے۔ لیکن جو انسان ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہو، کہنے کو تو یہ ہے کہ رکا ہوا پتھر بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ ایک فضول سمجھا جائے گا اگر وہ گرو نہیں کرے گا، اگر وہ اپنے اندر تربیتی چیزوں کا نہیں لے کر آئے گا، نئی چیزوں کو نہیں سیکھے گا تو وہ کبھی بھی نہیں بڑھ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے 10 سال پہلے تھے وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ کوئی بلکہ 10 سال تو میں تھوڑا بتا رہا ہوں، کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے 30 سال نہیں بدلتے۔ کیوں؟ وہ سویلائزیشن کی طرف نہیں آتے۔ وہ جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہے، اور چونکہ انہوں نے ماحول نہیں بدلا، دنیا دوسری نہیں دیکھی، کوئی دوسرا علاقہ نہیں پھرا، کوئی دوسرے لوگوں سے نہیں ملے، ان کے پاس سیم سٹائل کے لوگ آتے جا رہے ہیں۔ جو 10 سال پہلے آتے تھے آج بھی اسی طریقے کے لوگ آتے ہیں، تھوڑا بہت بدلاؤ آیا بھی ہے تو وہ 19-20 کا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی تربیت نہیں ہو پائی، وہ آج ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تربیت کے لیے جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ماحول کو تبدیل کرنا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ نئے لوگوں کو ملیں، نئی چیزیں سیکھیں، تو آپ کی جو زبردست ٹریننگ ہوگی اس سے جو آپ کی تربیت ہوگی کیا ہی بات ہو جائے گی۔ نمبر 3 جو بڑی چیز ہے جو انسانی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے آپ کے ماں باپ کا براٹ اپ۔ کسی بھی بچے کے ماں باپ کا جو براٹ اپ ہے، یعنی جو موروثی عمل ہے، وہ عوامل جو ہیں وہ انسان کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہ کوئی بچہ ہے جب اس کی تربیت ہونے لگتی ہے تو اس کی تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تک اس کے ماں باپ کی تربیت رکی ہوئی ہے۔ جتنا کچھ ماں باپ نے سیکھ لیا نا، بچہ اس سے آگے سیکھے گا، اس سے پیچھے نہیں سیکھے گا۔ میرا خیال ہے اب آپ میری بات کو سمجھ پائے ہوں گے کہ انسانی تربیت جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے براٹ اپ کے آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے، پیچھے سے نہیں سٹارٹ ہوتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو میکسیمم پالش کریں اس ماحول کے اندر، دائیں بائیں کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو میکسیمم پالش کریں، تو آپ کے جو بچے ہیں وہ اس سے آگے سے چلیں گے۔ اگر آپ 100 تک پہنچے ہیں تو وہ 101 سے سٹارٹ کریں گے، اگر آپ 40 تک ہیں تو آپ کا بچہ 41 سے سٹارٹ کرے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو میکسیمم پالش کریں، زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں، تاکہ کل کو ان فیوچر آپ وہ چیزیں اپنے بچوں میں کنورٹ کریں، اور آپ کے بچے جب اگلے بچوں میں جب کنورٹ کریں گے
تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہو جائے گی. وجہ کیا بات ہو جائے گی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ بچے اس سے بھی آگے کی سیڑھیاں چلیں گے. تو جب بھی آپ کمپیریٹیولی 2 لوگوں کو دیکھتے ہیں یا 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے براڈ اپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. 2 مختلف قسموں کے لوگوں کو ملتے ہیں، ایک کا براڈ اپ ڈیفرنٹ ہے، دوسرے کا ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کبھی بھی ان کو کمپیریٹیولی نہ دیکھیں، کیونکہ ان کے براڈ اپ کا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے وہ 2 مختلف لوگ ہیں. تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے براڈ اپ کے مطابق ان سے ڈیل کریں اور خود بھی اپنے براڈ اپ کو بہتر بنائیں. جو آپ نے سیکھا ہے آگے اپنی اولادوں کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے پالش ہو کر آپ سمجھائیں گے تو آپ کے بچوں کا براڈ اپ اور آپ کے بچوں کی تربیت بہت زبردست ممکن ہو پائے گی. مجھے امید ہے تربیت کی جو 3 فیکٹرز ہیں جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں آج تک، یہ آپ کی بچوں کی اور آپ کی اپنی تربیت کے لیے بہت زبردست ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں میں بتا رہا جو صرف بچوں کے لیے ہو، یہ ایسے بھی نہیں کہ صرف بڑوں کے لیے ہو، یہ ہر انسان کے لیے یہی 3 فارمولے ہیں. میں نے دیکھا ہے، اپنے بلکہ دیکھا ہی ہوگا، جو لوگ بڑھاپے میں بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف آئے تھے، وہ بدل جاتے ہیں. اور جو لوگ بہت سال ایک جگہ پہ رہنے کے بعد بھی جب اپنا ماحول بدل لیتے ہیں، اپنا شہر چینج کر لیتے ہیں تو وہ بدل جاتے ہیں. تو یہ جو 2-3 فیکٹرز ہیں یہ بہت زیادہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے اہم بات، سب سے اینڈ پہ میں بتاؤں گا، وہ آخری بات وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی دوسرے انسان کی تربیت نہیں کر سکتا. آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی بڑی زبردست تربیت کر لیں گے تو آپ کی بھول ہے کہ آپ کر لیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. انسانی سافٹ ویئر کو چینج کرنے والا بٹن ہی نہیں ہے کوئی. تو آپ کسی کو کیسے چینج کر لیں گے؟ آپ کسی کی کیسے تربیت کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ڈائریکشن دیں لوگوں کو. آپ لوگوں کو سیدھی بات بتا دیں، صاف راستہ بتا دیں. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ میرے سمجھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ وہ جو سمجھانے کے بعد والا عمل ہے نا، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی آپ کا مین کام ہے کہ اس لائن میں لگ جانا جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ اللہ پاک میری تربیت کر دے، مجھے اچھی چیزیں سکھا دے، مجھے اچھا انسان بنا دے. پھر بنانا یا نہ بنانا وہ اللہ کا کام ہے. اس لیے جو شاعر کہتے تھے نا کہ مالی دا کم پانی لانا، تو آپ کا کام ہے پانی لانا. مشقیں بھر بھر کے لگائیں. مالک دا کم رحمت برسانا، رحمت لگانا، وہ اللہ کا کام ہے برکت ڈالنا. تو آپ کا وہ کام نہیں ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو بھی ڈائریکشن دیں، اچھی چیزیں بتائیں. وہ چینج ہو جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسے ہم بچپن سے دعا کر رہے ہیں، میرے بچے بھی نہیں تھے تب سے میں دعا کر رہا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. حالانکہ میری اولاد اس وقت نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں تب سے دعائیں کر رہا ہوں. تو یہ تربیت کا وہ عمل ہے جو اسلامک میتھڈولوجی میں ہے کہ کوئی بھی باپ ہے، ابھی وہ باپ بنا نہیں ہے، وہ تب سے اپنے بچوں کے لیے تربیت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. تو تربیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی انسان کے ماحول کو بدلنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس کو نئے نئے لوگوں سے ملاتے ہیں، اس کو نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، نئی نئی چیزیں وہ سیکھتا ہے اور اس کی تربیت ہو پاتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.